یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے، تمہارے فیض کا دریا ہر ایک عالم پہ جاری ہے۔ علی کے لاڈلے بیٹے ہو تم محبوب سبحانی، تمہارے در کا کتا سینکڑوں شیروں پہ بھاری ہے۔ اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے۔ دوستو روزانہ علماء کے بیانات کے لیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستو آپ ہمارے چینل آفیشل کو لازمی سبسکرائب۔ بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کی کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کے شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ۔ غوث پاک نے منع نہیں فرمایا، اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی، لے کر کے گئے۔ لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا، پالا ہوا نہیں پلا ہوا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جنہیں فرشتے بھی پیران پیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا فقیر کہتے ہیں۔ دعا قبول ہو یا رب اے واسطہ ان کا، جن کو اولیاء اپنا امیر کہتے ہیں۔ پالا ہوا نہیں، خود سے پلا ہوا۔ کتا نکلا ساتھ میں، اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا، اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے، پلا ہوا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا۔ یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو۔ اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے، لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو باڑ کر تو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ دے، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا دے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا۔ کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، وہاں ہم اس لیے دل کے فریاد کرتے ہیں۔ مبارک بادیاں آتی ہے ہم آسمانوں سے، کچھ اس انداز سے اعظم کی میلاد کرتے ہیں۔ اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے، کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنا رکھا ہے۔ جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں، خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر پل جاتا ہو، اس کتے کو کا حال یہ ہے کہ دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، غوث پاک کے آستانے کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، اور طاقت کا حال یہ ہے کہ جنگل کے راجا کو بھی پھاڑ کے رکھ سکتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اب دوسری بات میری یہ توجہ سے سنو، دوسری بات یہ سنو کہ غوث پاک کے دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پلا ہوا کتا شیر پر بھاری ہو سکتا ہے۔ اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو، پلا ہوا نہیں بلکہ غوث پاک کے ہاں پالا ہوا، اور وہ بھی کتا نہیں، کوئی وقت کا عالم دین ہو تو پھر وہ اپنے زمانے کا مجدد اعظم بن جاتا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو یوں کہتے ہیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کا وہاں پر دربار کا کتا ہوں، بلکہ وہ پلا ہوا نہیں پالا ہوا۔
اور جس کو غوث پاک کی نسبت حاصل ہو، عنایت حاصل ہو، پھر وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنی قسمت پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں؟ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، سبحان اللہ، بہت ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ یا سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے، ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں، کیوں؟ کسی کا پالا ہوا ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہمیں بہکا نہیں سکتا کوئی نجدی زمانے میں، ہمارے دل پہ چلتی ہے حکومت غوث اعظم کی۔ دعا یہ مانگتے ہیں ان کے چاہنے والے، رہے یا رب ہمیشہ دل میں چاہت غوث اعظم کی۔ منور بن اس کے شہدی سے ہوتا تھا، سنا کرتا تھا جو کوئی خطابت غوث اعظم کی۔ مصیبت میں کہا یا اعظم المدد جستم، مصیبت میں کہا یا اعظم المدد جستم، مجھے حاصل ہوئی حمایت غوث اعظم کی۔ قدم ان کا تمامی اولیاء کی گردنوں پر ہے، قدم ان کا تمامی اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ بڑائی اس قدر مولا نے عظمت غوث اعظم کی، بڑائی اس قدر مولا نے عظمت غوث اعظم کی۔ اگر ہو جائے مجھ پر عنایت غوث اعظم کی، اگر ہو جائے مجھ پر عنایت غوث اعظم کی، کروں بغداد میں جا کر زیارت غوث اعظم کی، کروں بغداد میں جا کر زیارت غوث اعظم کی۔ مصیبت میں کہا یا اعظم المدد جستم، مجھے حاصل ہوئی حمایت غوث اعظم۔ دوستو، یہ تھے جناب مفتی سلمان اظہری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے مسلمانوں کو اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو، روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت و منقبت سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے، تمہارے فیض کا دریا ہر ایک عالم پہ جاری ہے۔ علی کے لاڈلے بیٹے ہو تم محبوب سبحانی، تمہارے در کا کتا سینکڑوں شیروں پہ بھاری ہے۔